امید نہیں تھی کہ وہ یا اس کے ساتھی اپنے عقب پر خصوصی نگاہ رکھ سکیں گے۔ مجھے 100% یقین تھا کہ انسپکٹر عالم بہاولپور شہر کا رخ کرے گا، لیکن یہ یقین اس وقت شک میں بدل گیا جب انسپکٹر عالم نے جی ٹی روڈ پر سفر جاری رکھا اور بہاولپور سے 8-10 میل آگے نکل کر جام پورا نامی قصبے کی طرف مڑ گیا۔ یہ قصبہ ایک معروف اداکار کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس فلمی اداکار کا تعلق اس قصبے سے تھا اور یہ تعلق برقرار رکھنے کے لیے اس نے یہاں ایک بڑی کوٹھی بنوا رکھی تھی۔ بعد میں اس کی کوششوں سے نہ صرف جام پورا میں بجلی پہنچی تھی بلکہ گزارے لائق سڑک بھی پہنچ گئی تھی۔ پاکستانی فلم اسکرین کا ہر دل عزیز اداکار اکثر سیر و سیاحت اور شکار کے لیے یہاں آتا رہتا تھا۔ اب انسپکٹر عالم کھوڑو کی جیپ جام پورا کی طرف مڑتے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ شیخ راشد جام پورا میں ہے، اور اگر وہ جام پورا میں ہے تو یقینی بات تھی کہ فلمی اداکار کا مہمان ہے۔ اگلے آدھ گھنٹے کے اندر اندر میرا یہ قیافہ بالکل درست ثابت ہوا۔ انسپکٹر عالم کی دھول اڑاتی جیپ جام پورا کی آبادی میں گم ہو گئی۔ میں نے اپنی کرونا وہیں جوہڑ کے کنارے اونچے نیچے سرکنڈوں میں چھپا دی اور پیدل قصبے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں مقامی لباس شلوار قمیص میں تھا، کندھے پر ایک بڑا سا رومال، آنکھوں پر دھوپ کی اینک اور سر پر زندی ٹوپی تھی۔ داڑھی بڑی ہوئی تھی اور چہرے پر میل کچیل کی تہیں تھیں۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ کہروڑ پکا کا وہی بابو شاہجہاں ہے جس نے 5-6 ماہ پہلے وکالت کا امتحان پاس کیا ہے اور جسے سفید پتلون اور کالے کوٹ میں دیکھ کر جنوبی کہروڑ پکا کی کئی بڑی بوڑھیوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے ڈھونڈنے چھوڑ دیے تھے۔ میں جام پورا میں ایک حجام کی دکان پر پہنچا اور وہیں سے مجھے تمام مطلوبہ معلومات مہیا ہو گئیں۔ شیخ راشد بن ارشد پچھلے 2 روز سے یہی فلمی اداکار کی رہائشگاہ پر قیام پذیر تھا۔ یہاں قریب ہی وہ مچھلی کا شکار کھیل رہے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آج کسی وقت پچھلے پہر شیخ واپس چلا جائے گا۔ میرے پاس ایک تیز دھار خنجر کے علاوہ 38 بور کا ریوالور اور قریباً 30 راؤنڈ تھے۔ یہ سارا اسلحہ میں نے محفوظ طریقے سے لباس میں چھپا رکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس قصبے میں پہنچتے ہی مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میں شیخ کو اس قصبے سے زندہ سلامت واپس نہیں لوٹنے دوں گا۔ یہ میرے دل کی گواہی تھی کہ امارات کے امیرزادے کا دانا پانی آج پورا ہو گیا ہے۔ وہ خدا کی زمین کو اپنے قدموں تلے جتنا رون سکتا تھا رون چکا ہے، اپنے حصے کا ظلم بھی کر چکا ہے اور اپنے مقدر کی بددعائیں بھی سمیٹ چکا ہے۔ شفتہ جیسی جتنی لڑکیاں اس کی میلی نظر کا شکار ہونا تھی ہو چکی ہیں، اور سریا جیسی جتنی سہاگنے اس کے بستر پر پامال ہونا تھی ہو چکی ہیں۔ اب اس کے گناہ و ثواب کا کھاتا بند ہونے والا ہے۔ ظہر کی اذان کے تھوڑی دیر بعد ہی میں ٹہلتا ہوا جام پورا کے شاندار وائٹ ہاؤس کی طرف نکل گیا۔ فلمی اداکار کی رہائش گاہ وائٹ ہاؤس ہی تھی۔ وہ پوری کی پوری سفید پتھر سے بنی ہوئی تھی۔ جام پورا میں اس عمارت کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ کوڑے کے ڈھیر میں ایک موتی پڑا ہوا ہے۔ اصل عمارت کے سامنے ایک وسیع احاطہ تھا۔ اس احاطے کی 4 دیواری زیادہ بلند نہیں تھی۔ پورچ کے قریب تھوڑی سی پختہ جگہ چھوڑ کر باقی تمام احاطے میں گھاس کا فرش تھا اور مختلف اقسام کے درخت لگے ہوئے تھے۔ چھپ کر بیٹھ رہنے کے لیے یہ جگہ بہت مناسب تھی۔ میں نے ایک محفوظ مقام پر 4 دیواری پھلانگی اور گھنے درختوں کے اندر ہی اندر پورچ کے قریب پہنچ گیا۔ میری خواہش تھی کہ میرے خنجر کی دھار شیخ راشد کے خون کا ذائقہ چکھے، لیکن یہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آتی تھی۔ موقع محل کے مطابق مجھے ریوالور ہی سے کام لینا تھا۔ میں کیلے کے کوتاہ قد پودوں میں قریباً 2.5 گھنٹے بیٹھا رہا۔ ریوالور میرے ہاتھ میں تھا اور نگاہیں پورچ پر جمی ہوئی تھیں۔ پورچ میں موجود گاڑیوں سے پتہ چلتا تھا کہ میزبان اور مہمان دونوں یہی ہیں۔ ہاں، انسپکٹر عالم جس تیزی سے آیا تھا اس تیزی سے واپس لوٹ گیا تھا، اور اب اس کی نشانی کے طور پر صرف ایک مسلح رائفل مین بیرونی گیٹ پر ٹہل رہا تھا۔ شیخ کے ذاتی گارڈز بھی عمارت ہی میں تھے اور کبھی کبھار ان میں سے کوئی باہر نکل کر سگریٹ پھونکنے لگتا تھا۔ شام 6 بجے کے قریب پورچ میں ہلچل نظر آنے لگی۔ شیخ کی وسیع و عریض مرسیڈیز اندرونی دروازے کے عین سامنے لائی گئی۔ اس کے آگے ایک سرخ گاڑی تھی جس میں 2 ریوالور بردار افراد سوار تھے۔ مرسیڈیز کے عقب میں گارڈز کی جیپ تھی۔ 4 گارڈز جیپ میں تھے جبکہ 2 انٹرنس پر چوکس کھڑے تھے۔ میں درختوں اور پودوں کی اوٹ میں چلتا ہوا موقع سے اور نزدیک ہو گیا۔ فیصلہ کن کھڑی بس اب پہنچنا ہی چاہتی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور شام کے سائے تیزی سے پھیل رہے تھے۔ میں اس شام کے ساتھ ہی شیخ کی زندگی کی شام بھی کر دینا چاہتا تھا۔ یہ پہلا قتل تھا جو مستقبل کا استاد جہانی پورے ہوش و حواس اور منصوبہ بندی سے کر رہا تھا۔ یوں ہی شیخ راشد عمارت سے باہر نکلا، میرا سینہ شدت انتقام سے دھڑک اٹھا۔
اور رگے پے میں ایک آگ لپک گئی۔ وہ خوشپوش اور دراز قد تھا، مرد و زن کے جھرمٹ میں سب سے نمایاں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے کرخت چہرے پر خود پسندی اور نخوت کی چھاپ دور ہی سے نظر آ رہی تھی۔ اس کے سفید ہاتھوں میں نہایت قیمتی انگوٹھیاں جگمگا رہی تھیں، اور یہی وہ ہاتھ تھے جو میری بہن کی طرف بڑھنا چاہتے تھے۔ میں آج ان ہاتھوں کو بے جان کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ قدم قدم پر حسین مسکراہٹیں اور تعظیمات سمیٹتے ہوئے شیخ راشد بن ارشد جوں ہی اپنی گاڑی کے قریب پہنچا، میں درختوں کی اوٹ سے برآمد ہوا، اپنا ریوالور والا ہاتھ سیدھا کیا اور قریباً 10 فٹ کے فاصلے سے 5 گولیاں شیخ کے جسم میں اتار دیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 3 گولیاں اس کے سینے پر لگی تھی، ایک گردن میں اور ایک چہرے کے کسی حصے پر۔ دھماکوں سے پورچ گونج اٹھا تھا، ایک ساتھ درجنوں چیخیں بلند ہوئیں۔ میں نے شیخ کو لہرا کر ایک باڈی گارڈ کے بازو میں جھولتے دیکھا۔ 3 گارڈز کے ہاتھ بیک وقت اپنے ہولسٹروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بیرونی 4 دیواری مجھ سے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ میں کتنی بھی تیزی سے بھاگتا، کاؤنٹر فائر سے پہلے 4 دیواری پھاند نہیں سکتا تھا۔ میں صرف اتنا کر سکتا تھا کہ ایک مشکل اینگل سے بھاگوں، یہ کوشش کروں کہ میرے اور گارڈز کے درمیان زیادہ سے زیادہ رکاوٹیں آئیں تاکہ گولی لگنے کا امکان کم سے کم ہو۔ یہ سب کچھ میں پہلے سے سوچ چکا تھا، لہذا دوبارہ سوچنے میں نے ایک پل بھی ضائع نہیں کیا اور پوری رفتار سے 4 دیواری کی طرف بھاگا۔ میری عقب میں گولیاں چلیں، لیکن قسمت نے ساتھ دیا۔ میری عقب میں آنے والی موت پورچ کے گول ستونوں اور درختوں سے ٹکرا کر رہ گئی۔ میں نے باحفاظت 4 دیواری پھلانگی اور گلی میں آ گیا۔ اب گہری تاریکی پھیل چکی تھی، اس سے بیشتر کہ شیخ راشد کے گارڈز اور دیگر افراد میرے پیچھے گلی میں پہنچتے اور مجھے مختلف اطراف سے گھیر لیا جاتا۔ میں ایک مکان میں گھس گیا۔ اہل خانہ مجھے دیکھ کر گھبرائے، لیکن میں نے ریوالور دکھا کر انہیں خاموش کر دیا۔ یہ کا اسکول ماسٹر ماجد علی کا گھر تھا۔ یہاں وہ اپنی بیوی، 2 جوان بہنوں اور اندھے بہرے باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ ماسٹر ماجد علی ایک سمجھدار شخص تھا۔ وہ میرے ہاتھوں میں ریوالور کے علاوہ آنکھوں میں خون کی سرخی بھی دیکھ چکا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ چند لمحے پہلے میں ایک شخص کو گولیوں سے چھلنی کر چکا ہوں، میرے سر پر خون سوار ہے، لہٰذا وہ اپنی اور اہل خانہ کی خیریت چاہتا ہے تو خاموشی سے میری ہدایت پر عمل کرے۔ ماجد علی میری بات سمجھ گیا۔ اس نے مجھے ایک محفوظ پناہ گاہ مہیا کر دی اور اہل خانہ کو میرے ساتھ تعاون کرنے کی ہدایت کر کے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئے اور اس کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ شیخ راشد موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ اب پورے جام پورا میں پولیس دندنا رہی ہے اور قصبے کے ارد گرد بھی میری تلاش جاری ہے۔ میں پورے 48 گھنٹے ماسٹر ماجد علی کے گھر میں پناہ گزین رہا۔ میرے اور اہل خانہ کے درمیان صرف خوف کا رشتہ تھا اور میرے ہاتھ میں بھرا ہوا ریوالور اس رشتے کو مستحکم رکھے ہوئے تھا۔ میری تلاش کی سرگرمی مان پڑی تو تیسری شب میں نے خاموشی سے جام پورا چھوڑا اور پا پیادہ ایک طرف روانہ ہو گیا۔ کار کی طرف جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ یقینی طور پر پولیس کی نظروں میں آ چکی تھی۔ یہ کار اس واردات سے پہلے میں نے ایک مقامی میمن کے ڈرائیور سے چھینی تھی۔ کافی قیمتی کار تھی۔ اس قیمتی کار میں جو سب سے قیمتی چیز رہ گئی وہ ایک شارٹ گن تھی۔ یہ وہی شارٹ گن تھی جو 3 ہفتے پہلے میں نے اپنے گھر میں متالچا کے آدمیوں سے چھینی تھی۔ میرا خیال تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ شارٹ گن میرے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی۔ جامپورہ سے راہ فرار اختیار کر کے میں ایک بار پھر لاہور آ گیا۔ اپنا حلیہ میں نے راستے ہی میں تبدیل کر لیا تھا۔ داڑھی مونچھیں منڈوا دی تھیں اور سر کے بال بھی کافی چھوٹے کروا دیے تھے۔ لاہور میں لنڈا بازار سے میں نے 2-3 پتلونیں قمیصیں خریدیں۔ سارا دن کسی لائبریری میں گوشہ نشین ہو کر بیٹھا رہتا، رات کو فٹ پاتھیوں میں گھس جاتا اور منہ سر لپیٹ کر سو رہتا۔ اخباروں میں میرے کارناموں کا ذکر شاید سرخیوں میں آ رہا تھا۔ متالچا کے 3 آدمیوں کا قتل، پھر ایک ریلوے ملازم کی پولیس تشدد سے موت اور پھر شیخ راشد بن ارشد کا دھڑن تختہ، درجنوں افراد کی موجودگی میں یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تھیں۔ لہذا لوگ اس معاملے میں خاطر خواہ دلچسپی لے رہے تھے۔ جامپورہ کے وائٹ ہاؤس میں شیخ کے قتل کے درجنوں چشمدید گواہ موجود تھے اور میں جانتا تھا جس گھڑی میں گرفتار ہوا بلیک وارنٹ میرے بائیں ہاتھ میں آ جائے گا۔ میں لاہور میں زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکا۔ جلد ہی میرے اور حریفوں کے درمیان وہ آنکھ مچولی پھر شروع ہو گئی جو 3 ماہ پہلے ایک طوفانی رات کو ریلوے کالونی کے کوارٹر نمبر 18B سے شروع ہوئی تھی اور شیخ راشد کے قتل کے بعد جس کی نوعیت سنگین تر ہو گئی تھی۔ ایک روز جب میں پنجاب پبلک لائبریری سے GPO کی طرف جا رہا تھا تو انارکلی والے چوراہے میں متالچا کے آدمیوں نے مجھے دیکھ لیا۔ ان میں خونخوار متھن بھی شامل تھا۔ وہ ایک سفید ٹویوٹا کار میں سوار تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے بریک لگائے۔ میں نے گاڑی کے چاروں دروازے ایک ساتھ کھلتے دیکھے۔ میں اس وقت زیبرا کراسنگ پر تھا۔ میرے دائیں جانب ایک نوجوان ڈبل سائلنسر سرخ ہونڈا 175 پر بیٹھا تھا۔ ان دنوں یہ موٹر سائیکل بہت مقبول تھی۔ نوجوان دیگر گاڑیوں کے ہمراہ سرخ سگنل پر کھڑا تھا
اس کے سانو گمان میں بھی نہیں تھا کہ اچانک اس پر کیا افتاد پڑنے والی ہے۔ میں نے خود کو اپنے قاتلوں کے روبرو پا کر موٹر سائیکل پر جھپٹا مارا۔ میری ٹانگ کی زوردار ضرب نوجوان کی چھاتی پر پڑی۔ وہ دھان پان سا لڑکا تھا۔ ہینڈل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور الٹ کر سڑک پر گرا۔ موٹر سائیکل گرنے سے بچ گئی کیونکہ اس پر میری گرفت مضبوط تھی۔ میں موٹر سائیکل پر سوار ہوا۔ انجن پہلے سے اسٹارٹ تھا۔ مجھے گیئر لگانے اور کلچ چھوڑنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ ہنڈا 175 گرجی اور کمان سے نکلے تیر کی طرح چوراہے کی طرف بڑھی۔ 2 ٹریفک کانسٹیبل سارا منظر آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ میری طرف لپکے، لیکن ان کی لپک میں وہی سستی تھی جو ایک نہایت تیز رفتار گیند کی طرف لپکنے والے فلٹر میں ہوتی ہے، جو ہاتھ زخمی کرانے سے بہتر سمجھتا ہے کہ چوکا ہو جائے۔ موت میرے تحکم میں تھی۔ میں نے موٹر سائیکل کو لاہور کی سڑکوں پر ہوائی جہاز بنا دیا۔ میں تنگ کلیاں استعمال کر کے سفید ٹیوٹا سے پیچھا چھڑا سکتا تھا، لیکن جو ہی میں اسمبلی ہال سے چارائے فاطمہ کی طرف مڑا، 2 موٹر سائیکل سوار سارجنٹ میرے پیچھے لگ گئے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں ہوئی۔ گنگا رام اسپتال کے ان سامنے کھڑی ایک پولیس جیپ نے مجھے دیکھ کر سائرن بجایا اور میرا تعاقب شروع کر دیا۔ پولیس کے آگے لگ کر بھاگنا ایک سنسنی خیز تجربہ تھا۔ ہر کھڑی یہ احساس تھا کہ ابھی دھماکہ ہوگا اور ایک انگلی لمبی گولی پشت میں گھس جائے گی۔ مزنگ چنگی تک پہنچتے پہنچتے میں نے 3-4 بار مڑ کر دیکھا۔ پولیس جیپ سب سے آگے تھی۔ اس کے پیچھے ٹریفک پولیس کے سارجنٹ تھے اور آخر میں سفید ٹویوٹا بڑی شان سے لہراتی چلی آ رہی تھی۔ فیروز پور روڈ پر اچرا موڑ تک تو خیریت گزری، لیکن جو ہی نہر کے کنارے کھلی سڑک پر پہنچا، عقب سے اوپر تلے 3 فائر ہوئے۔ یہ 7mm تھی۔ ایک گولی سنسناتی ہوئی میرے پہلو سے گزری، دوسری موٹر سائیکل کی باڈی میں کہیں لگی اور تیسری نے میرا بازو چھید دیا۔ درد کی ایک شدید لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ پولیس کی جیپ اب تیزی سے میرے قریب پہنچ رہی تھی۔ ایک بار تو جی میں آئی کہ موٹر سائیکل سمیت نہر میں کود جاؤں اور تیر کر دوسری طرف پہنچ جاؤں، لیکن پھر میں نے موٹر سائیکل کو بائیں طرف ایک ذیلی سڑک پر موڑ دیا۔ دائیں طرف ایک گیٹ نظر آیا۔ یہ یونیورسٹی کیمپس ہی کی کوئی عمارت تھی۔ شام کے چھٹپٹے میں گیٹ پر ایک فربا اندام ادھیڑ عمر چوکیدار کھڑا تھا اور اپنے سیاہ رنگ کی وجہ سے تاریکی کا حصہ نظر آتا تھا۔ اس نے موٹر سائیکل کو تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو حیرت انگیز پھرتی سے اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ گیٹ اد کھلا تھا۔ میں نے ٹانگ کی ضرب سے اسے مزید کھول دیا اور موٹر سائیکل اندر لیتا چلا گیا۔ میری عقب میں گاڑیوں کے پہیے چرچرائے اور وہ بھی گیٹ میں داخل ہو گئیں۔ میں نے موٹر سائیکل ایک نیم روشن برآمدے میں پھینکی، قمیض کے اندر ہاتھ ڈال کر ہولسٹر سے ریوالور نکالا اور کشادہ سیڑھیاں چڑھ کر بالائی منزل پر آ گیا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں ایک غرض ہاسٹل میں گھس آیا ہوں۔ جو ہی میں نے سیڑھیوں کے اختتام پر ایک طویل برآمدے میں قدم رکھا اور بالکونی میں کھڑی ایک لڑکی چیخنے والے انداز میں پکاری، اس کے ساتھ ہی دائیں جانب ایک دروازہ کھلا اور درجنوں لڑکیاں حیران و پریشان چہرے بنائے باہر نکل آئیں۔ میں نے ریوالور دوبارہ لباس میں چھپا لیا۔ لڑکیوں میں سے کئی ایک کے ہاتھ میں کھانے کے چمچے اور پلیٹیں وغیرہ نظر آ رہی تھیں، جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ میس میں سے برآمد ہوئی ہیں۔ کون ہو تم؟ ایک ساتھ کئی سریلی آوازیں ابری۔ میں نے ایک ہاتھ سے زخمی بازو دبایا اور التجائیہ لہجے میں کہا، کچھ گنڈے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پلیز میری مدد کیجیے۔ لڑکیاں ہراسان نظر آنے لگیں۔ نیچے پولیس جیپ کا سائرن گونج رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ گنڈے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اتنی خوبصورت لڑکی سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی اوپر آئی۔ وہ برآمدے میں تمہاری موٹر سائیکل پڑی ہے؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ ہاں، میں نے ہکلا کر جواب دیا۔ تم اہلی کالج میں پڑھتے ہو؟ جی ہاں۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی اقرار میں سر ہلانا مناسب سمجھا تھا۔ لڑکیوں نے مجھے یوں ڈھانپا جیسے مرغیوں کے نرم و نازک پر چوزوں کو ڈھانپتے ہیں۔ وہ تیزی سے مجھے تام گاہ میں لائیں اور ایک بغلی دروازے سے گزار کر اور ایک تنگ زینہ چڑھا کر اسٹور نما تاریک کمرے میں لے آئیں۔ مجھ سے موٹر سائیکل کے بارے میں پوچھنے والی لیڈیز نمال لڑکی نے مجھے اسٹور روم میں دھکیلا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ ان دنوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہنگامے ہو رہے تھے اور طلبہ کی پولیس سے ٹھنی ہوئی تھی۔ جس موٹر سائیکل پر میں یہاں پہنچا تو وہ دیکھنے میں ہی کسی اسٹوڈنٹ کی نظر آتی تھی۔ اس کے ہینڈل میں فائل بھی اڑسی ہوئی تھی۔ اس حوالے سے مجھے بھی کوئی سینئر اسٹوڈنٹ سمجھ لیا گیا تھا، جیسا کہ بعد میں پتا چلا کہ موٹر سائیکل کی ٹینکی پر ہیلن کا بڑا سا اسٹیکر لگا ہوا تھا۔ اس اسٹیکر کو دیکھ کر لیڈر نما لڑکی نے مجھ سے ہیلی کالج کے بارے میں سوال کیا تھا۔ قریب 1 گھنٹے بعد مجھے اسٹور سے نکالا گیا تو مطلع صاف ہو چکا تھا۔ پولیس اور مطالچہ کے ہرکارے میری تلاش میں ناکام ہو کر واپس جا چکے تھے۔ پولیس میری تلاش میں ہاسٹل کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی۔ حالات ایسے تھے کہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ چند روز پہلے ایک مظاہرے کے دوران پولیس سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی اور اس وقت سے ہاسٹل کی طالبات سراپائے احتجاج بنی ہوئی تھی۔ گولی میرے بازو کے اندر ہی تھی۔ میں نے خود ہی خون روکنے کے لیے پٹی باندھ لی تھی۔ بازو سے گولی نکالنے کے لیے میڈیکل کی 2 طالبات نے وہیں ایک کمرے میں میرا چھوٹا سا آپریشن کر ڈالا۔
इस हॉस्टल में इन दोनों तालबात की हैसियत मेहमान की थी। 9 बजे से पहले पहले उन्हें वापस चले जाना था, लेकिन मेरी देखभाल के लिए उन्होंने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। मेरी खून आलूद कमीज उतार दी गई। मैं एक नर्मो नाजुक बेड पर तकिए से टेक लगाए नीम दराज था और इस खौफ में दुबला हो रहा था कि मालूम नहीं कब मेरा भांडा फूट जाए। जिन 2 तालबात ने मेरे बाजू की चीरफाड़ की थी, इनमें से एक लड़की के चेहरे पर बार बार मेरी निगाह जम जाती थी। जो ही मैं उसकी खूबसूरत सी आंखों में देखता, एक सनसनी सी मेरे रगपैर में फैलने लगती। 9-10 बरस पहले जलकोट में गजाला को आखिरी बार देखा था। जलकोट से निकलते ही माजी से मेरा हर राब्ता टूट गया था। मैंने चोलिस्तान के इस दूर दराज कस्बे में एक नई जिंदगी शुरू की थी। एक बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स के रूप में। माजी की कोई आवाज मेरे कानों से टकराई थी, न कोई चेहरा आंखों में चमका था और ना कोई रास्ता मेरे कदमों तले आया था। मैं अपनी जन्मभूमि और इससे वाबस्ता तलखियों से बहुत दूर रहा था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि चचा जलीस, चची फाखरा, गजाला और टीपू अब कहाँ हैं और किस हाल में हैं। वड्डे मियाँ जिंदा है या मर चुका है, इसकी हवेली के सामने रखी हुई नौबत अब भी पीटी जाती है या कोई सरकश हाथ उसे फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर चुका है। बरसों बाद की गर्द से झांकने वाला एक मानूस चेहरा मेरी आंखों के सामने आया था और दिल की जमीन पर जलजले बर्पा होने लगे थे। ये वही चेहरा था जो कभी मेरे दिल का दाग था और फिर फैल कर मेरी जिंदगी का दाग बन गया था। वो भी गाहे गाहे चौंक कर मेरी तरफ देखने लगती थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो और कह न पा रही हो। जो ही उसकी साथी लड़की किसी काम से बाहर गई, मैंने उसकी तरफ उंगली उठाई। तुम गजाला हो? बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। उसकी आंखों में शक की धुंधलाहट यकीन की चमक में बदल गई। और तुम शाहजहां? उसने कहा। इस वक्त अचानक दूसरी लड़की अंदर आ गई। हमें चुप होना पड़ा। इस दूसरी लड़की का नाम ताहिरा था। वो मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर की तालबा थी। बड़े शौक लहजे में बोलती थी और बहुत ज्यादा बोलती थी। पिछले 2 घंटे में वो 25-26 हजार अल्फाज तो जरूर इस्तेमाल कर चुकी थी। इनमें से 4000 अल्फाज उसने सिर्फ इतनी सी बात समझाने में इस्तेमाल किए थे कि मेरे जिस्म पर बहुत घने बाल हैं जो उसे बेहद अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसके मंगेतर के जिस्म पर भी ऐसे ही बाल हैं। अब अगर मैं ये पूछ बैठता कि अपने मंगेतर के जिस्म के बाल उसने कैसे देख लिए, तो यकीनन जवाब में सुबह हो जाती। ताहिरा बोल रही थी और उसकी आवाज कहीं बहुत दूर से मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मेरे दिलो दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। मेरी आंखों के सामने गजाला थी और उसके सिवा मैं हर शय भूल गया था। गजाला कली से नोशगुफ्ता फूल में ढल चुकी थी। इसके सरापा में कयामतें छुपी हुई थी। निगाह उसकी तरफ उठती तो झुकना भूल जाती थी। जो कयामत उसने 10 बरस पहले मुझ पर तोड़ी थी, वो उसे भूली नहीं थी। गुजरते हुए वक्त ने उसके अंदर एहसास नदामत जगाया था और यह एहसास बढ़ते बढ़ते अब जमीर की खलिश बन चुका था। एक कसक थी जो वो शब और रोज अपने सीने में छुपाए फिरती थी। वक्त सबसे बड़ा इनकलाबी है और इस इनकलाबी वक्त ने गजाला के संगी पैकर में जोंक लगा रखी थी। वो मुझसे मिली तो 10 बरस पहले खाक ओढ़कर सो जाने वाला माजी एक अंगड़ाई लेकर बेदार हो गया। फिर एक रोज माल रोड के एक रेस्तोरां में मैं और वो नीम तारीख गोशे में आमने सामने बैठे थे। गजाला मुझे अपने और अपने अहले खाना के बारे में बता रही थी। उसने बताया कि उसके वालिद ने जलकोट में अपनी जमीनें बेच दी थी। 5-6 बरस पहले उन्होंने जर्मनी में अपना काम शुरू कर लिया है और वहीं रहते हैं। साल में 2-3 बार चक्कर लगाते हैं और मिलकर वापस चले जाते हैं। तो अपनी वालदा और भाई के साथ कुलबर्ग में रहती है। भाई एक स्कूल में पढ़ रहा है और वो किंग एडवर्ड में 4th ईयर की तालबा है। मालूम हुआ कि इसकी साहिवाल वाली खाला भी लाहौर में शिफ्ट हो चुकी हैं और गुलबर्ग ही में रहती हैं। गजाला ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद अब्बू और अम्मी ने तुम्हें बहुत तलाश करवाया। इर्द गिर्द के देहात में मनादी करवाई, मस्जिदों में ऐलान हुआ, फिर कई रोज अखबारों में इश्तिहार भी आते रहे। आखिर सब थक हार कर बैठ गए। अब्बू को तुम्हारे गुम होने का इतना दुख था कि वो कई माह बीमार पड़े रहे। दरअसल इन्हीं दिनों इनका दिल जलकोट से उचाट हो गया था और वो लाहौर शिफ्ट होने की बातें करने लगे थे। और सिर्फ अब्बू ही नहीं, हम सब भी तुम्हें मिस करते थे। एक लम्हा तवक्कुफ करके गजाला ने मेरी आंखों में झांका।